تصویریں بھی میچ تھی، بلڈ گروپ بھی میچ ہے، بالوں کی لٹ والے نشان بھی میچ ہے، امام بری سرکار سے جو اغوا ہونے کا واقعہ ہے سال بھی بالکل برابر ہے، مقام بھی برابر ہے۔ تو ایک چیز کا انتظار ہے، وہ ہے ڈی این اے کا میچ ہونا۔ سیمپل ہم نے بھیج دیے ہیں جرمنی سے، اور انشاءاللہ تعالی رپورٹ آئے گی تو انشاءاللہ جیسے ہی ہمیں خوشخبری ملے گی تو ہم آپ کو سب سے پہلے آگاہ کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ولی اللہ معروف ہے، آپ مجھے یوٹیوب اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اسکرین پر جو تصویر آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ تصویر آپ نے سوشل میڈیا کی دنیا میں ضرور دیکھی ہوگی۔ ان کا نام محمد آصف ہے، اور آصف کی سٹوری جب ہم نے لگائی تو لوگوں کو بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ لوگوں نے کمنٹس میں برا بلا کہا، لوگوں نے ڈرامے باز کہا، لوگوں نے پیسوں کا مال بنانے کا ذریعہ کہا، جھوٹا کہا، بہت ساری باتیں کی۔ ہمیں ان سے تو کوئی سروکار نہیں، لیکن ایک طرف سے اگر سوچا جائے شاید وہ ہمارے کیسز ہوتے ہی اس طرح ناقابل یقین ہوتے ہیں کہ نیا بندہ جب آتا ہے ہمارے پیج پر، ہمارے چینل پر، تو وہ جب پہلی کوئی پوسٹ دیکھ رہا ہو تو اس کو یقین نہیں آ رہا ہوتا، اور وہ اس طرح سے کمنٹ داغ کر چلا جاتا ہے۔ محمد آصف کی سٹوری عجیب و غریب سٹوری ہے۔ مجھ سے کچھ روز قبل رابطہ کیا گیا، اور ایک بھائی نے بتایا کہ ایسے سے ہمارے ایک دوست ہے جو 1992 میں امام بری سرکار کے دربار سے اغوا کیا گیا تھا، اور بتایا کہ اس بچے کی عمر شاید 1 سال یا 2 سال تھی۔ کچھ مہینوں تک تو ہم یہ پوسٹ ہم لگانا نہیں چاہ رہے تھے، ہم نے کہا کہ یہ کیسی پوسٹ ہے؟ تو پھر ہم نے اللہ کا نام لے کر یہ پوسٹ لگائی۔ جب پڑھنے والوں نے اس پوسٹ کو پڑھا تو انہوں نے اعتراض کیا کہ ایک بچہ جو 2 سال کا تھا یا 1 سال کا تھا، تو اس کو چلے اگر 4 سال کا بھی ہو، اس کو کیسے پتہ چلا کہ مجھے امام بری سرکار سے اغوا کیا گیا ہے اور میں ماں باپ کے ساتھ سویا تو مجھے اٹھایا گیا ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑی داستان ہے۔ فی الحال اس کو ہم زیر پردہ رکھتے ہیں، انشاءاللہ جب یہ کیس کامیاب ہوگا یہ تمام چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ فی الحال میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ محمد آصف کو جب 1992 میں امام بری سرکار سے اغوا کیا گیا تھا، تو جو خاتون اغوا کر کے لائی تھی وہ ایک علاقے میں آئی، اس خاتون کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا جس کی عمر 6 سے 7 سال تھی۔ اس بچے کو بھی خاتون نے داتا دربار سے اغوا کیا تھا اور اس کو پال کے بڑا کیا تھا، اور اپنے ساتھ اس بچے کو اغوا کے کاموں میں استعمال کرتی رہی۔ تو اس خاتون نے جب اس بچے کو اٹھا کر یہاں لائی، لوگوں کو جب پتہ چلا کہ اس خاتون کے یہ 2 بچے اپنے نہیں ہیں، یہ اغوا کارہ ہیں، یہ مغوی بچے ہیں، تو انہوں نے علاقے میں ہلچل مچی، بات آگ کی طرح پھیل گئی۔ تو لوگوں نے سوچا کہ اس خاتون کو پکڑا جائے، اس سے تفتیش کی جائے۔ اس سے پہلے کہ لوگ ان سے پوچھ گچھ کرتے، وہ خاتون وہاں سے فرار ہو گئی ان 2 بچوں کو چھوڑ کر۔ جب عوام نے، وہاں کے مقامی لوگوں نے 2 بچوں میں سے جو بڑا بچہ تھا ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہو، تو انہوں نے بتایا کہ مجھے نہیں معلوم، ایک خاتون نے مجھے بڑا کیا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ بچہ جو آپ لوگوں کے ساتھ ہے، یہ شیرخوار 1-2 سال کا، یہ کہاں سے لائے؟ تو اس بچے نے جو 7 سال کا تھا اس نے بتایا کہ مجھے وہ خاتون اپنے ساتھ امام بری سرکار لے گئی، اور یہ بچہ وہاں اپنے والدین کے ساتھ تھا۔ جب ذرا تاریکی ہونے لگی تو مجھے اس خاتون نے کہا جا کر وہ بچے کو اٹھا کر لے آؤ، ہم اس کو لے جاتے ہیں۔ میں جا کر اٹھا کر لایا اور ہم یہاں اس بچے کو اپنے ساتھ لائے۔ تو محمد آصف، وہ خاتون تو بھاگ گئی۔ محمد آصف کو وہاں کے ایک بہت ہی اچھے گھرانے نے، ایک نیک گھرانے نے ان کی پرورش کی، جو ایک وکیل صاحب تھے، اور جو دوسرا 6-7 سال کا بچہ تھا وہ بھی اسی علاقے میں کسی کے گھر میں رہا۔ آصف اور وہ دونوں بھائی بن گئے تھے، ایک دوسرے کو بھائی کہتے تھے، اور تقریباً 32 سال کا عرصہ گزر گیا۔ آصف کی شادی ہوئی ہے، آصف کام کاج کر رہا ہے، اپنا گھر بنایا ہے۔ تو ہم نے جب یہ پوسٹ لگائی بہت زیادہ وائرل ہوئی۔ ایک مشکل مرحلہ بھی اس پوسٹ میں آیا جو ناقابل ذکر ہے، ہم پریشان بھی ہوئے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا۔ پھر الحمدللہ جب بھی کسی پوسٹ میں ہمیں کسی کیس میں پریشانی ملتی ہے تو مجھے وہاں یہ محسوس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ جس چیز میں تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر آسان کر دیتے ہیں، اس میں خوشی بھی ملتی ہے۔ تو مجھے اللہ سے یہ یقین تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس بچے کے ورثاء بھی ملیں گے۔ مجھے ایک نمبر سے کال آئی اور انہوں نے کہا کہ آپ نے جو پوسٹ لگائی ہے یہ ہمارا بھائی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں ہمارا بھائی ہے؟ آپ کوئی ثبوت دیں، نہ ہم نے کوئی ٹیسٹ کیا ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ 1992 میں ہمارا بھی ایک بھائی 2 سال کی عمر میں امام بری سرکار سے اٹھایا گیا تھا، اور نشانیاں جو بتائی وہ ساری نشانیاں میچ تھی کہ اس بچے کے پیچھے بالوں کی ایک لٹ تھی۔ تو آصف کو جب ہم نے بتایا، انہوں نے کہا جی ہاں، جنہوں نے مجھے اس خاتون کے فرار ہونے کے بعد اپنی پرورش میں لیا، انہوں نے بھی مجھے یہی کہا کہ آپ کی بالوں کی لٹ تھی، بعد میں اس کو آپ کے سر گنجا کر دیا تھا آپ کی شناخت مٹانے کے لیے۔ پھر ہم نے ان کا بلڈ ٹیسٹ کروایا تو گروپ جو ہے نا آصف کی اور اس فیملی کی، جو ان کا جو خون تھا بلڈ گروپ، وہ بھی ان کے بھائی کے ساتھ میچ تھا، اور والد کے ساتھ پوزیٹیو نیگیٹو تھا، لیکن گروپ ایک ہی تھا۔ باقی ان کا ایک ہمشکل بھائی بھی وہاں موجود تھے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہمیں بالکل یقین آ رہا ہے کہ یہ ہمارا بھائی ہے۔ یہ کیس بہت ہی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ ہم نے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے آصف اور جو والد ہونے کے دعوے دار ہیں ان کی سیمپل ایک ادارے کے ذریعے سیمپل لے کر ہم نے جرمنی بھجوائے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا کہنا ہے کہ 15 روز کے اندر اندر ہمیں یہ رپورٹ ملے گی۔ اچھا، انہوں نے آصف کی 2 تصویریں بھی بھیجی کہ بچپن میں، وہ تصویریں ہم کو اسکرین پر دکھا رہے ہیں، یہ ہم آپ کو اس دن دکھائیں گے جب یہ کیس انشاءاللہ ہمارا کامیاب ہوگا، کہ یہ ہمارا بچہ ہے، اس کی ہم نے یہ تصویریں بھی لے کے رکھی تھی بچپن کی، جو تقریباً 8 یا 10 مہینے کے تھے، آصف 10 مہینے کا تھا، اس ٹائم کی تصویریں بھی بھیجی۔ جب وہ تصویریں ان لوگوں کو دکھائی گئی جنہوں نے آصف کی پرورش کی، انہوں نے کہا کہ بالکل آصف اسی طرح کا بچہ تھا جب ہمارے پاس آیا تھا۔ تصویریں بھی میچ تھی، بلڈ گروپ بھی میچ ہے، بالوں کی لٹ والے نشان بھی میچ ہے، امام بری سرکار سے جو اغوا ہونے کا واقعہ ہے سال بھی بالکل برابر ہے، مقام بھی برابر ہے۔ تو ایک چیز کا انتظار ہے، وہ ہے ڈی این اے کا میچ ہونا۔ سیمپل ہم نے بھیج دیے ہیں جرمنی سے، اور انشاءاللہ تعالی رپورٹ آئے گی، تو انشاءاللہ جیسے ہی ہمیں خوشخبری ملے گی تو ہم آپ کو سب سے پہلے آگاہ کریں گے، اور انشاءاللہ اسلام آباد جا کر ماں باپ اور بچے کو اور ان کے بہن بھائیوں کو دہائیوں بعد ملائیں گے، اور یہ خوبصورت مناظر انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے، آپ کو محروم نہیں رکھیں گے۔ ہماری خوش قسمتی ہوگی، ہمارے لیے بہت بڑا دن ہوگا انشاءاللہ کہ ہم ایک ایسے کیس کو کامیاب کرنے جائیں گے اللہ کی مدد سے، جس کا کسی کو امید ہی نہیں تھی، اور اللہ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ ہم نے آصف کے ذہن میں تاکہ کل کو خدا نہ خواستہ اگر رپورٹ میچ نہ ہو، یہ بات بھی ڈال کے رکھی ہے، ایک خانہ ان کے ذہن میں خالی رکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی فیملی نہ بھی ہو، کیونکہ اس سے پہلے ایک بچی کا ہمارے پاس اس طرح کیس آیا تھا، 4 سال کی سال میں اغوا ہوئی تھی، 4 سال کی عمر میں، تو 4-5 گھرانوں نے ڈی این اے ٹیسٹ کروائے تھے، کسی کا میچ نہیں ہوا۔ ایک گھرانے کا جو بالکل تصویریں میچ تھی، ہر چیزیں میچ تھی، لیکن وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ فیملی نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، لیکن آصف کے کیس میں ہم بڑے پر امید ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جس طرح سے نشانیاں ہمیں ملی ہے، فیملی ان کی یہی ہوگی۔ انشاءاللہ کوئی بھی خبر ہوگی، اچھی خبر ہوگی، تو ہم خود بھی اسلام آباد آئیں گے، اور جو دوست وہاں آنا چاہیں گے، ان مناظر کو دیکھنا چاہیں گے اور خوش ہونا چاہیں گے، انشاءاللہ ہم ضرور ان کو بھی دعوت دیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اور آصف کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ورثاء کو ان سے ملائے، تاکہ جو ایک وسوسے، ایک پریشانی کی زندگی ہے کہ میرے پیارے کون ہیں، میں کس کا بچہ ہوں، اس عذاب سے وہ نکلے، اور ایک انسان کو، ایک گھرانے کو خوشی ملے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ نے کے